اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جو قمری اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے، قرآن و حدیث میں اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں کسی خاص کام کرنے کی فضیلت بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں جو عظمت اور فضیلت اس مہینے کو دی جاتی ہے اور جو رسومات اس مہینے میں ادا کی جاتی ہیں شاید کسی اور مہینے میں کی جاتی ہوں۔ ان رسومات کا ادا کرنا لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان رسومات سے بچتا ہے تو اسے منکر، گستاخ اور ابلیس جیسے القابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ رسومات کیا ہیں جو معاشرے میں تو رائج ہیں لیکن دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ذیل میں ان کا مختصر تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ عید میلاد النبی، آپ قرآن و حدیث پڑھ لیں، کہیں بھی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں سے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں یہ دن 23 بار آیا مگر آپ نے کبھی یہ دن نہیں منایا۔ 1,24,000 صحابہ کرام جن کا دور 100 سال پر مشتمل ہے، کسی صحابی نے یہ دن نہیں منایا۔ خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان اور خلافت علی رضی اللہ عنہم کے ادوار، یہ 30 سالہ خلافت راشدہ کے ادوار اس سے خالی ہیں۔ تابعین کا زمانہ اس سے خالی، تبع تابعین کا زمانہ اس سے خالی۔ کسی امام نے یہ عید نہیں منائی، نہ امام ابو حنیفہ نے جن کی یہ لوگ تقلید کرتے ہیں اور جنہیں یہ اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے بھی یہ عید نہیں منائی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اب کہاں چلی گئی تمہاری تقلید؟ اسی طرح نہ امام مالک نے، نہ امام شافعی نے اور نہ امام احمد بن حنبل نے یہ کام کیا۔ پھر یہ نیکی اور عبادت کہاں سے آئی ہے؟ کس نے اس کو نیکی قرار دیا ہے؟ کس نے اس کو اللہ اور رسول کی محبت قرار دیا ہے؟ سوچئے، کہیں یہ نیکی کے لیبل میں بدعت جیسا خطرناک عمل تو نہیں ہے؟ چراغاں آتش بازی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی مکانوں، چھتوں، دیواروں اور گلیوں، بازاروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے جو سراسر مجوسیوں کی مشابہت ہے۔ وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں آتش بازی کی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج بعض مسلمان بھی یہ عمل کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود شریف کی روایت، حدیث نمبر 4031، من تشبہ بقوم فہو من، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ہلڑ بازی، شور شرابہ، عید میلاد النبی کے ان جلسوں میں بازار بند کر دیے جاتے ہیں، مسافروں کو تکلیف سے دوچار کیا جاتا ہے، خوب شور مچایا جاتا ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے، بیہودہ قسم کے فحش الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، نازیبا کلمات کہے جاتے ہیں اور مخالفین کو گستاخ، ابلیس، منکر جیسے القابات سے طعنے دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام کام شریعت اسلامیہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ راستہ روک کر چندہ مانگنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کا راستہ روک کر، یعنی راستے کے ساتھ گلی یا سڑک بند کر کے چندہ مانگا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے بھی اپنے نبی کے نام پر عید منائی ہے، کرسمس ڈے وہ بھی مناتے ہیں، لیکن ان عیسائیوں نے کبھی کسی کا راستہ نہیں روکا، مگر یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اپنی ذات کے لیے کسی سے چندہ نہیں مانگا،
اپنے میلاد کے لیے چندہ مانگنا تو دور کی بات ہے، شریعت اسلامیہ میں راستہ روکنا ہی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت، حدیث نمبر 6229، ایاکم والجلوس علی الطرقات فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنکر۔ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہاں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تم کو ضرور ہی بیٹھنا ہے تو راستے کو اس کا حق دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، اور جو خطرناک چیز راستے میں پڑی ہے اس کو ہٹا دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ جبکہ جشن میلاد کے موقع پر راستہ روک کر چندہ مانگا جاتا ہے، اگر کوئی نہ دے تو اس پر آوازیں کسی جاتی ہیں، اور یہ کام کرنے والوں نے خود شاید بھول کر کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو اور ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہوتی، جو کہ ضروری ہے۔ رقص و موسیقی، جشن میلاد کے موقع پر بڑی بڑی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، محفل قوالی، محفل نعت، محفل جشن عید میلاد النبی کے اشتہارات چھپتے ہیں۔ قوال اور نعت خواں طبلے، ڈھول اور دف کی تھاپ پر ثناء مصطفیٰ کرتے ہیں، اور اب تو ساتھ میوزک بھی شروع ہو گیا ہے، اور سامعین ڈھول کی تھاپ اور قوال کی وزد آمیز قوالی سن کر دیوانہ وار رقص کرتے ہیں۔ پورے کا پورا مجمع جھوم اٹھتا ہے، وزد طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے کام کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ بتاؤ، اللہ نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے، یا بتاؤ کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے دیا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں صاف لکھا ہے، ڈھول تاشے، ناچ گانا اور رقص، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، جائز نہیں ہیں۔ یہاں آ کر آپ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ان میں سے بعض لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور اسی طرح عید میلاد کے موقع پر بہت سی رسومات کی جاتی ہیں۔ روضہ رسول اور بیت اللہ کی ماڈل بنا کر ان کا طواف کیا جاتا ہے، اور مختلف مقامات پر جھنڈیاں آویزہ کی جاتی ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ جو لوگ حکم نبوی کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں انہیں فتنہ لاحق نہ ہو جائے یا انہیں دردناک عذاب نہ مل جائے۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کے مہینے میں یہ تمام کیے جانے والے اعمال بدعت ہیں، قرآن و سنت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ صحیح محبت اور سچی عقیدت کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔
کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔